آپ ذہن کے اندر رکھیں، دعوت آپ دیں گے اچھے انداز کے اندر آپ دیں گے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی میں چلتے چلتے آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں فرعون کتنا بڑا کافر تھا، 400 سال تک وہ کیا کہتا رہا، 400 سال تک وہ کہتا رہا میں اللہ ہوں، 400 سال تک وہ خدائی دعویٰ کرتا رہا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا رہا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، 400 سال تک، 400 سال تک وہ دعویٰ کرتا رہا۔ لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو ان کی طرف بھیجا، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، کہ آپ اس کو خدا کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، توحید کی دعوت دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ 400 سال تک وہ خدائی دعویٰ کرتا رہا، رب تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرمایا اس فرعون کو دعوت آپ نے دینی ہے، لیکن کس انداز کے اندر دینی ہے؟ نرمی والے انداز کے اندر دینی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی کے ساتھ آپ نے دعوت پیش کرنی ہے، نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ۔ ورنہ دیکھیں نا کتنا وہ بڑا باغی تھا کہ 400 سال تک اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر اپنے آپ کو خدا کہتا رہا، 400 سال تک۔ آج کیا ہوتا ہے، ہماری کوئی ذاتی طور پر تھوڑی سی توہین کر دے، ہم اس کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم کہتے تم مرو جہنم کے اندر جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے علم سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جو 400 سال تک مقابلہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات اس کے ساتھ کرنی ہے، لیکن نرمی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تو دائی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ دائی بگڑنے والا نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہونے والا نہ ہو، دل کے اندر معمولی باتیں رکھنے والا نہ ہو، دل کے اندر کینہ بغض رکھنے والا نہ ہو۔ مشکلات دعوت کا یاد رکھیں، جو اسلوب ہوتا ہے دعوت کا، جو راستہ ہوتا ہے، اس راستے کے اندر بڑی مشکلات آتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کا دیکھیں گے جو دعوت کا راستہ تھا، اس راستے کے اندر کیا ہوا تھا؟ اس راستے کے اندر یہ ہوا تھا کہ طائف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ان لوگوں نے، طائف کے سرداروں نے کیا کیا تھا؟ اپنے چھوٹے بچوں سے ان کو پتھر مروائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین طیبین لہولان ہو گئے، خون جاری ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام، کہتے ہیں آپ حکم دیں ان طائف والوں کے اوپر یہ جو پہاڑیاں میں ان کے اوپر گرا دوں، یہ سارے چکنا چور ہو جائیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ فرمایا میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، تم اس طرح کرو کہ اس دعا کے اوپر تم آمین کہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا دعا فرمائی؟ فرمایا اے پاک پروردگار، یہ میرا حق نہیں جانتے، ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا جبریل کیا ہوگا اگر یہ لوگ، کیا ہوا کہ یہ لوگ میری بات تسلیم نہیں کرتے، کیا ہوا یہ میری بات تسلیم نہیں کرتے، کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نیک صالح لوگ پیدا کر دیں گے جو ہدایت کو قبول کریں گے۔ پھر وہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو مکہ شریف، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ مجھے بتائیں کہ جس جگہ کے اوپر انسان پیدا ہوتا ہے کتنی محبت ہوتی ہے اس جگہ سے۔ دنیا کے آپ کسی بھی کونے کے اندر، برطانیہ چلے جائیں، کہیں پر چلے جائیں، یہ گاؤں آپ کا ہے، آپ کو یاد آئے گا، اس کی گلیاں آپ کو یاد آئیں گی، اس کے چوبارے آپ کو یاد آئیں گے، اس کی بیٹھکیں آپ کو یاد آئیں گی، حجرے آپ کو یاد آئیں گے، یہ دوست احباب، یہ جمعے کی اجتماع، کھیلنا کودنا، یہ ساری باتیں آپ کو یاد آئیں گی۔ کتنی دولت آپ کو مالیں، اربوں خربوں کے آپ مالک ہو جائیں، لیکن یہ جگہ کبھی آپ کو نہیں بھولے گی۔ تو پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ شہر مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنا پڑا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، یعنی مکہ پاک سے باہر ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر مکہ شریف کی طرف دیکھ کر کیا دعا فرمائی؟ فرمایا اے شہر مکہ تو مجھے عزیز ہے، اے شہر مکہ تو مجھے محبوب ہے، لیکن اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا، اس زمین سے نکلنے کے اوپر مجبور نہ کیا جاتا، میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ تو یہ ہوتا ہے دائی جو ہوتا ہے نا، دعوت دینے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو دل بہت بڑا رکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ مختصر سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، وباست کا جو زمانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت کا نور پھیلا اور کس طرح وہ نور وہاں سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے۔ تو دوستو پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ پہلی ڈیوٹی آپ لوگوں کو کیا ہے؟ پہلی ڈیوٹی، اچھا